خود گھر میں چھپ کر بیٹھے ہیں، مار کھانے بچوں کو سڑکوں پر چھوڑا ہے۔ چیف آرگنائزر مسلم نون کی کپتان پر تنقید۔ مریم نواز کہتی ہیں عمران خان نے توشہ خانہ کے تحفے بیچ کر 3 نسلوں کی جائیدادیں بنا لی ہیں۔ مزید کہتی ہیں کہ ضلع شاہ کی سچائی پی ٹی آئی والوں نے چھپائی۔ سائفر پر کھیلنے کا مطلب پاکستان کی تقدیر کے ساتھ کھیلنا ہے۔ ایبسلوٹلی ناٹ کا سبق پڑھا کر ایبسلوٹلی یس کرتے ہوئے نکل گئے۔ 100% یقین ہے کہ اس کو پاکستان کو خراب کرنے کے لیے لانچ کیا گیا۔ کیوں یوتھ کو استعمال کر رہا ہے؟ کیوں یوتھ کو ڈنڈے کھانے کے لیے بلا لیتا ہے؟ بھائی کارکن ادھر آ جائیں، کارکن ادھر پہنچ جائیں۔ وہ ایک رات کو روز ریڈ الرٹ آ جاتا ہے ٹویٹر کے اوپر کہ جی عمران کی گرفتاری کا خطرہ ہے، کارکن آ جائے۔ بھائی کارکن کیوں آئیں؟ عمران دے نا گرفتاری اگر ہمت ہے تو۔ جب عمران نے توشہ خانہ کی ڈیٹیلز اس سے مانگی گئی، اس نے کہا میں نہیں دیتا، میرے تحفے میری مرضی، کیونکہ پتا تھا نا چوری کی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا، وہ آڈیو پوری دنیا نے سنی، اس نے کہا سائفر پہ ہم نے کھیلنا ہے۔ سائفر پہ کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر کے ساتھ کھیلنا ہے۔ ایبسلوٹلی ناٹ۔ وہ بچے بیچاروں کو ایبسلوٹلی ناٹ کا سبق پڑھا کے اور خود ایبسلوٹلی یس کرتے ہوئے نکل گئے ادھر سے۔ لیکن اب مجھے 100% یقین ہے کہ اس کو لانچ کیا گیا پاکستان کو خراب کرنے کے لیے۔ فواد چودھری کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز سے متعلق توشہ خانہ تحائف پر ٹویٹ مہنگا پڑ گیا۔ ایف آئی اے نے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے فواد چودھری کو 17 مارچ کو طلبی کا نوٹس بھجوا دیا ہے۔ سائبر کرائم میں فواد چودھری کے خلاف اسلام آباد کے رہائشی محمد ہارون نے درخواست دی تھی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ فواد چودھری نے مریم نواز پر توشہ خانہ سے گھڑی لینے کا جھوٹا الزام عائد کیا ہے۔ فواد چودھری نے 12 مارچ کو شب 9:42 پر اشتعال انگیز اور جھوٹا ٹویٹ کیا، جس میں پرائیویسی قانون کی خلاف ورزی کی گئی۔ ٹویٹ کے ذریعے مریم نواز کے خلاف عوام کو بھڑکایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی قیادت میں زمان پارک سے نکلنے والی ریلی اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ ریلی داتا دربار پہنچ کر اختتام پذیر ہوگی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وقار حسین سے، اس وقت داتا دربار پر موجود ہیں۔ وقار حسین، بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان ہیں، ان کی قیادت میں جو انتخابی ریلی ہے وہ زمان پارک سے نکل چکی ہے اور اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ ریلی راولپنڈی جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کو اس نے کراس کر لیا اور سرکلر روڈ کی طرف گامزن ہے۔ اس کے بعد یہ شالیمی مارکیٹ جائے گی، اس کے بعد بھاٹی گیٹ جائے گی اور بھاٹی گیٹ سے دربار پر پہنچے گی۔ میں اس وقت داتا دربار پر موجود ہوں۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے کہ داتا دربار پر باقاعدہ طور پر ایک بڑا اسٹیج تیار کیا گیا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے کہ داتا دربار پر ایک بڑا اسٹیج تیار کیا گیا ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہاں پر موجود ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان انتخابی ریلی کے ذریعے جب یہاں داتا دربار پہنچیں گے تو وہاں باقاعدہ طور پر وہ اپنے کارکنوں سے خطاب کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنوں کی کثیر دربار بھی پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور میرے اگر بائیں ہاتھ دیکھیں تو یہ جہاں سے پاکستان تحریک انصاف۔ بہت شکریہ وقار حسین، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے کے کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ سول جج رانا مجاہد رحیم کی عدالت میں عمران خان کے وکیل نعیم پنجوتھا پیش ہوئے۔ سول جج رانا مجاہد رحیم نے عدم حاضری پر وارنٹ جاری کیے۔ عدالت نے عمران خان کی آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے مرگلہ پولیس کو 29 مارچ کو عمران خان کی حاضری یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ سیکورٹی خدشات کی بنیاد پر عمران خان کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ عدالت نے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سیشن کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بحال کر دی ہے۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے عمران خان کو 18 مارچ کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔
ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے توشخانہ کیس کی سماعت کی۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ عمران خان آج عدالت پیش نہیں ہو سکتے، اور ایسا نہیں کہ عمران خان جان بوجھ کر عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتے، بلکہ عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ ہم نے اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ عمران خان پر حملہ ہوا جس میں عمران خان زخمی ہوئے تھے۔ عدالت نے آج قانونی صورتحال دیکھنی ہے۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے 2 درخواستیں دائر کر دی۔ خواجہ حارث نے الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ خارج کرنے کی استدعا کی۔ وکیل عمران خان نے الیکشن کمیشن کی شکایت پر اہم قانونی سوالات بھی اٹھا دیے۔ دلائل میں کہا عمران خان کے خلاف شکایت بھیجتے ہوئے قانون کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ الیکشن کمیشن کس صورت میں شکایت بھیج سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن اگر شکایت بھیجنا چاہتا ہے تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ شکایت کنندہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن ہے ہی نہیں، اور شکایت بھیجنے کی مجاز اتھارٹی نے شکایت بھیجی ہی نہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ان کا رویہ عدالت کے سامنے بڑا مناسب تھا۔ اس سے پہلے ان کے جو وکیل پیش ہوتے رہے ان کا رویہ مختلف ہوتا تھا۔ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری ابھی بھی آن فیلڈ ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست وارنٹ کے حوالے سے خارج کی۔ صرف عدالت نے کچھ وقت ان کو دیا ہے کہ وہ متعلقہ عدالت کے سامنے ہوں۔ عدالت عمران خان کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کروائے اور وارنٹ پر عمل کروانے کی اتھارٹی کو شوکاز کرے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اگر عمران خان نہیں آتے تو عدالت قانون کے مطابق دیکھے، اور قانون کے مطابق دیکھنے کا مطلب ہے عدالت قابل سماعت ہونے کا معاملہ بھی دیکھے۔ عمران خان آج عدالت کے سامنے کیوں نہیں آئے؟ اصل حقائق عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وفاقی اور صوبائی حکومت نے عمران خان سے سیکیورٹی واپس لے لی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں کیا ہوا تھا؟ محترمہ بے نظیر کو وہ سیکیورٹی نہیں دی گئی تھی جو ملنی چاہیے تھی۔ لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کو درخواست کے قابل سماعت ہونے والی درخواست پر وقت چاہیے؟ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا جی مجھے کچھ وقت چاہیے۔ عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف کارروائی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق کارروائی جاری رکھنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے عمران خان اور فواد چودھری کے 14 مارچ کے لیے جاری وارنٹ گرفتاری معطل کرتے ہوئے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی سے متعلق عمران خان اور فواد چودھری کی درخواستیں خارج کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی کے لارجر بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عدالت الیکشن کمیشن کی کارروائی میں مداخلت نہیں کرے گی۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے سندھ حکومت کا پولیس کے شعبہ تفتیش کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اہم اقدام۔ تفتیش کی مد میں جاری ہونے والے فنڈز میں اضافہ کر دیا گیا۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے برہان مصطفیٰ سے۔ جی برہان، بتائیے گا کہ انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کو امپروو کرنے کے لیے مزید فنڈ جاری کر دیے گئے؟ جی بالکل، دیکھیے پولیس کے شعبہ تفتیش کو رقم نہ ملنے پر اہم مقدمات کی پیروی میں مشکلات کا سامنا ہونے کے پیش نظر تفتیشی عمل کو مضبوط اور بہتر بنانے کے لیے سندھ حکومت نے تفتیشی مد میں جاری ہونے والے فنڈز میں اضافہ کیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق عورتوں اور بچوں جنسی عمل کی تفتیش کے لیے 50,000 روپے مختص دیتے ہیں، جبکہ اقدام قتل کی تفتیش کے 12,000 سے بڑھا کر 50,000 روپے مختص۔ جی بہت شکریہ برہان مصطفیٰ۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں اربوں روپے کی بے قاعدگیاں منظر عام پر آ گئیں۔ KDA مختلف ٹیکسز وصول کرنے میں ناکام ہونے پر اداروں کو 14 کروڑ 63 لاکھ سے زائد رقم کا نقصان ہوا۔ وفاقی ادارے کی جانب سے کی گئی آڈٹ میں مالی بدعنوانی کے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ مزید بتائیں گے شاہد اعجاز۔ جی شاہد۔ دیکھیے کراچی کے سول اتھارٹی میں اربوں روپے کی بے قاعدگیاں جو کرپشن منظر عام پر آ گئی، جس میں سے ادارے کو جو 14 کروڑ 63 لاکھ سے زائد رقم کا نقصان ہوا۔ وفاقی ادارے کی جانب سے جو کئی آڈٹ میں جو KDA کی مالی بدعنوانی کے انکشافات ہوئے، جس میں یہ پراپرٹی ٹیکس میں پاکستانیوں میں 4.5%، جبکہ پاکستان میں رہائش پذیر غیر ملکیوں سے 10% وصول کرتے تھے۔ بہت شکریہ شاہد، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ BRT کے اخراجات زیادہ، آمدن کم۔ 2 سال میں 6 ارب 35 لاکھ خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ دستاویزات کے مطابق سال 2021 اور 2022 میں BRT کو 1 ارب 53 کروڑ 9 لاکھ روپے کی آمدن ہوئی، جبکہ اخراجات 4 ارب 50 کروڑ سے زیادہ ہوئے۔ کراچی پولیس آفس پر حملے کا ماسٹر مائنڈ CTD کے ساتھ مقابلے میں ساتھی سمیت مارا گیا۔ 2 دہشت گردوں نے گرفتاری دے دی۔ اسلحہ، خود کش جیکٹ اور موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئیں۔ KPO حملے میں ہلاک ہونے والے تینوں دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے تھا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سابق وزیر اعظم نے کالعدم تنظیم کی سہولت کاری کی، جس کی بنا پر کالعدم تنظیم دوبارہ متحرک ہوئی۔
ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی عمران یعقوب مناس، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقار لالق اور دیگر افسران کے ساتھ پریس کانفرنس میں شرجیل انعام میمن نے کہا کہ کراچی پولیس آفس پر حملے کی تحقیقات تمام ادارے ایک پیج پر تھے، باریک بنی سے تحقیقات کرتے ہوئے دیگر دہشت گردوں کا سراغ لگایا گیا، ایک پیج پر رہ کر ان کا سراغ لگایا اور انہوں نے کل رات ان کو اطلاع ملی اس نیٹ ورک کی تو انہوں نے پراپر طریقے سے ان دہشت گردوں کا وہاں پہ مقابلہ کیا۔ اس کارروائی کے موقع پہ جب کراس فائرنگ ہوئی تو 2 دہشت گرد شدید زخمی ہوئے اور باقی 2 دہشت گردوں نے وہاں پہ انکاؤنٹر کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا۔ کالعدم تحریک طالبان کی جانب سے دوبارہ ملک میں منظم ہونے کے سوال پر صوبائی وزیر پھٹ پڑے، کہتے ہیں سابق وزیر اعظم نے کالعدم تنظیم کی سہولت کاری کی۔ ایک ایکس پرائم منسٹر، ایک پوری پولیٹیکل پارٹی ایک دہشت گرد تنظیم کو سپورٹ کر رہی ہو، ان کو مورلی طور پر اور ان کو باقاعدہ ان سے بات چیت کے لیے حامی ہو، ان کے دفاتر کھلوانے کے لیے حامی ہو، ان کو مدرسوں کے ذریعے ان کو فنڈنگ ایک صوبے کی حکومت دے رہی ہو، جب جس ملک میں اس حد تک پولرائزیشن ہوگی اور آپ بات کریں کہ اس ملک میں پھر سوسائٹی کیسے کام کرے۔ سی ٹی ڈی انچارج راجہ عمر خطاب نے بتایا کہ کے پی حملے میں ہلاک 3 دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے تھا۔ اب جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کی انویسٹیگیشن میں بات سمجھ آئی ہے، تینوں میں سے اس میں کوئی فراڈ نہیں تھا، 2 کی شناخت پراپر ہوں گے، اس کا کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں بنا، یہ افغانستان میں تھا اور ممکنہ طور پر یہ افغانی پاکستان ایسا نہیں ہے، لیکن اس کا نام بالکل کوڈ بتایا تھا، کوڈ نہیں جاتا تھا۔ اب یہ نہیں ساتھ ہی اس کی انفارمیشن ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ صوبائی وزیر نے مزید بتایا کہ کراچی پولیس آفس پر حملے کی منصوبہ بندی 8 ماہ قبل کی گئی اور مسلسل رہی کے بعد حملہ کیا گیا تھا۔ اداروں کی کامیابی ہے کہ مزید دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ شاہد اجاز، سچ ٹی وی، کراچی۔ بلیٹن میں مزید خبریں بھی شامل کریں گے مگر ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے 2018 آئینی ترمیم کے ذریعے فاٹا کی مخصوص حیثیت ختم کر کے قبائل کے گلے پر چھری پھیری گئی، پارلیمنٹ کی نمائندگی بھی چھین لی گئی۔ قبائلی عمائدین نے الیکشن کمیشن سے آبادی کے مطابق حلقہ بندیاں کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے قبائلی عمائدین کا کہنا تھا کہ فاٹا پچھلے 20 برس سے بدامنی کا شکار ہے۔ عوام نے اپنے وطن میں آئی ڈی پیز کی صورت میں زندگی گزار دی ہے۔ 2017 کی مردم شماری میں زیادہ تر قبائل ملک کے مختلف علاقوں میں زیادہ آباد تھے، جس کی وجہ سے اصل تعداد سامنے نہیں آئی تھی۔ عمائدین کا کہنا تھا کہ گزشتہ مردم شماری میں فاٹا کو غیر قانونی طور پر کے پی میں ضم کیا گیا اور نیشنل اسمبلی کی 12 سے 6 سیٹیں کر دی گئی اور صوبائی اسمبلی میں نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یو آئی فے کے ممبر قومی اسمبلی جمال الدین کا کہنا ہے کہ محرومیوں کی وجہ سے قبائلی لوگوں میں شدید غصہ ہے۔ سپریم کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس بات کا نوٹس لے۔ عمائدین نے مطالبہ کیا ہے کہ قبائلی علاقوں کی حلقہ بندیوں کے مطابق ملکی اداروں میں نمائندگی دی جائے تاکہ قبائل کو اپنی نمائندگی کا حقیقی حق مل سکے۔ انہوں نے مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں الیکشن کے بائیکاٹ کا اندیا دے دیا ہے۔ سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ نیوز۔